ماہ رمضان کی نعمت ہر قسم کی تعریف و توصیف ماہ رمضان کی نعمت پر ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ عز و جل کے لیے ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، جو پے در پے نیکیوں کے مواسم و مواقع عطا کرتا ہے، اور ان میں سے سب سے معطر موسم رمضان کا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہوں نے ہمیں اس بات کی خبر دی کہ رمضان کی پہلی رات ہی شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے۔ درود و سلام نازل ہو ان پر، ان کی آل پر اور صحابہ کرام پر، جنہوں نے ماہ رمضان میں خوب نیک اعمال کیے اور اللہ نے انہیں شرف قبولیت بخشا۔ حمد و صلات کے بعد میں آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ویسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی کی راہ اختیار کرو۔ ماہ رمضان کے انوار و تجلیات برسنے ہی والے ہیں، ان کی روشنی بالکل ہمارے قریب پہنچ چکی ہے، اس کی آمد کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ نفوس میں ماہ رمضان کا مقام انتہائی بلند ہے، دلوں میں اس کی محبت پیوست ہے اور سب پر اسے فوقیت حاصل ہے۔ اس مہینے کے دن رحمت الہی کے خزینوں سے اور رات مغفرت الہی اور رحمت کے جھونکوں سے معمور ہوتی ہے۔ کائنات کی لذیذ ترین چیز، زندگی کی سب سے خوبصورت شئی، آنکھوں کی ٹھنڈک اور عظیم نعمت اللہ کی جانب متوجہ ہونا اور اس سے لو لگانا ہے، اور اس میں بھی سب سے مرکزی کردار دل کا ہے کہ آپ قلبی طور پر مکمل اللہ تعالی کی طرف مائل ہو جائیں، اسی کو اپنا مطلوب و مقصود اور آنکھوں کا تارا بنا لیں، یہاں تک کہ آپ کا دل محبت الہی سے سرشار ہو جائے۔ بالخصوص ماہ رمضان میں اور بالعموم زندگی بھر رجوع اللہ کے راستے اور دروازے کھلے رہتے ہیں، ان میں داخل ہونے کی راہ میں لوگوں کے لیے کوئی بھی چیز مانے نہیں۔ اللہ کی جانب رجوع کرنے کے خوبصورت ترین اعمال میں سے ایک عمل روزہ بھی ہے، کیونکہ ایک مسلمان اپنے کھانے پینے کو صرف رضائے الہی کی خاطر ترک کر دیتا ہے، تو جو شخص روزے کے ذریعے اللہ کی جانب بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ناقابل بیان جزا و بدلہ عطا فرمائے گا اور اسے بے مثال فضل و کرم سے نوازے گا، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کے ہر نیک عمل کو 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سوائے روزے کے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، وہ میری وجہ سے اپنی جنسی خواہش اور اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ روزہ رکھنے والے کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس کے افطار کے وقت اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت، اور یقیناً روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ مسلم۔ اسی طرح نماز اللہ کی جانب متوجہ ہونے اور اسے لو لگانے کا سب سے اہم ذریعہ ہے، کیونکہ اس میں انسان اپنے رب سے سرگوشی کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جب کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اپنے پروردگار سے مناجات و سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، اس کی تعریف و تحمید، خشوع و خضوع، عاجز و انکساری کے ذریعے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اسے معاف کر دے، اس پر رحم کر دے، اسے عافیت عطا کر دے، اسے ہدایت سے سرفراز کر دے اور اسے رزق اور مال سے مالا مال کر دے۔ جب اس کا دل ان تمام معانی کا اطراع کر لیتا ہے تو اپنی نماز میں قربت الہی کی لذت محسوس کرنے لگتا ہے اور انابت اللہ کی نعمت سے مشرف ہو جاتا ہے۔ اور رمضان میں نماز تو راحت و سرور، سکون و اطمینان اور متنوع قسم کی خیر و بھلائی کا باعث ہے۔ کتاب اللہ کی ایک آیت کی تلاوت بھی اپنے قاری کو اللہ کی طرف متوجہ کر دیتی ہے، اور اس کا ہر ایک حرف انسان کو اس کے خالق کے قریب کرتا ہے اور اس کی رضامندی کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور جب رمضان اور قرآن ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو پھر ان نعمتوں کے کیا کہنے جو اللہ کی جانب بڑھنے والے لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں، اور اس ابر رحمت کے متعلق تو نہ پوچھیں جو ان تلاوت کرنے والوں پر برستا ہے۔ جب بھی آپ غور و تدبر سے قرآن کی تلاوت کریں گے، اللہ بھی آپ کی جانب خصوصی توجہ کرے گا، اس سے آپ کا مقام کئی گنا بڑھ جائے گا
نیکیوں سے بھرپور آپ کا اجر و ثواب بڑھ جائے گا، آپ کی زندگی چمک اٹھے گی. جیسا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسے دنیا میں پڑھا کرتا تھا. جہاں آخری آیت ختم کرے گا وہیں تیری منزل ہوگی. اللہ کی جانب متوجہ ہونے کے لیے صبح و شام و سحر اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ذکر الہی کا وسیع دروازہ آپ کے لیے کھلا ہے. اللہ سے لو لگانے والا ماہ رمضان میں ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھاتا ہے. رمضان کا سایہ بہت ہی معمولی سایہ ہے جو بہت تیزی سے ختم ہو جانے والا ہے، لیکن اس کا اجر انتہائی عظیم ہے، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جیسا وہ گمان مجھ سے رکھے، اور میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے. اگر وہ میرا دل میں ذکر کرتا ہے تو میں بھی دل میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر وہ میرا ذکر لوگوں میں کرتا ہے تو میں ان لوگوں سے بہتر لوگوں میں اس کا ذکر کرتا ہوں. تو اس ذکر کا کیا کہنا جو خوشی و خضوع سے معمور دل اور روزہ دار زبان سے جاری ہو. رمضان میں دعا کی اہمیت و فضیلت بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. جب چاروں طرف سناٹا چھا جاتا ہے، شب دیجور اپنی چادر پھیلا دیتی ہے اور ظلمت و تاریکی اپنا پردہ گرا دیتی ہے، تو انسان ایسے وقت میں اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے اور زبان حال سے یوں گویا ہوتا ہے، اے میرے پروردگار، تیرے علاوہ کون ہے جس سے میں لو لگاؤں اور جس کی پناہ لوں؟ میں گناہوں کا بوجھ لے کر تیری چوکھٹ پر آیا ہوں، تو مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور میرے دل کو نور سے بھر دے. اللہ تعالیٰ کے خزانے عطا و بخشش سے نہیں گھٹتے، وہ تمہارے ہر گرتے آنسو کو دیکھتا ہے، تمہارے حزن و ملال اور دل کی بے چینی کو جانتا ہے، تمہارے سارے دکھ و درد پر اس کی نگاہ ہے. وہ تمہاری دعا اور گریہ وزاری کو سنتا ہے، بلکہ دعا میں الحاح وہ گریہ وزاری کرنے والے انسان کو پسند کرتا ہے. وہ کبھی اپنے بندے کی دعا سے تاہٹ محسوس نہیں کرتا، بلکہ وہ حد درجہ خوش ہوتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی، اگر آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. بس انہیں چاہیے کہ میرے حکم کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ راہ راست پر آ جائیں. رمضان میں اہل ایمان زخمیوں کی آہیں سننے، مظلوموں کی مدد کرنے، کمزوروں کی داد رسی کرنے اور مسلمانوں کے درد کو بانٹنے کے لیے بےتاب رہتا ہے. اور یقیناً یہ رجوع اللہ کی خوبصورت ترین صورتوں میں سے ایک ہے. یہ قوت ایمانی کے حقوق میں سے ایک بنیادی حق ہے اور آسمان والے کی رحمت کے حصول کا بھی موجب ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. ابو داؤد. اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے ثمرات میں سے اگر آپ کو صرف یہی ایک ثمرہ حاصل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یہی کافی ہے. اس کلمہ کے تحت ایسی اسرار و معانی پوشیدہ ہیں جن کی کما حق نہ وضاحت کی جا سکتی ہے اور نہ ہی الفاظ ان کا احاطہ کر سکتے ہیں. تو پھر اس وقت کی عطا و بخشش کا کیا کہنا جب اللہ رب العالمین ماہ رمضان میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جس میں وہ اپنی سخاوت، مہربانی، عطا و بخشش اور رحمت و مغفرت کے ساتھ آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جو آپ کی نیکی کا بدلہ احسان اور مزید اضافے کے ساتھ ادا کرتا ہے، آپ کے طلب قربت کا بدلہ قربت اور مزید اضافے کے ساتھ ادا کرتا ہے، اور آپ کی رجوع اللہ کا بدلہ قبولیت اور مزید اضافے کے ساتھ عطا کرتا ہے. امام مسلم نے ابو ذر غفاری کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو شخص نیکی کرتا ہے تو اس کا بدلہ اس کو 10 گنا زیادہ دیتا ہوں، اور جو گناہ کرتا ہے اس کو اسی کے برابر اس کے حق میں گناہ لکھا جاتا ہے یا پھر معافی کر دیتا ہوں. اور جب بندہ مجھ سے ایک بالش قریب ہوتا ہے تو میں اس سے 1 گز قریب ہوتا ہوں، اور جب بندہ 1 گز قریب ہوتا ہے تو میں 1 ہاتھ قریب ہوتا ہوں. جب بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. جب اللہ رب العالمین بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اور جب اس سے محبت کرنے لگتا ہے تو اسے قبول فرما لیتا ہے، اور آسمان و زمین میں اسے محبوب بنا دیتا ہے، اس کے دل کو جلا اور زندگی بخشتا ہے، اس کی عزت اور شان کو بڑھا دیتا ہے، اس کے ذکر کو بلند کر دیتا ہے، اسے صحیح سمت چلنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اس کی کوششوں میں مدد فرماتا ہے. جب وہ پکارتا ہے
تو اس کی پکار کو سنتا ہے اور ہر برائی سے اسے بچا لیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے آپ کر متوجہ ہونے کے بعد پہلوؤں کو جانیں اور سمجھیں تو اس حدیث پر غور کریں۔ امام بخاری نے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس شخص نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن چیزوں سے مجھ سے قریب ہوتا ہے ان میں سب سے محبوب وہ چیزیں ہیں جو میں نے ان پر فرض قرار دی ہیں، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو پھر اس کے نتیجے میں میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، اور اگر وہ کسی چیز سے میری پناہ چاہتا ہے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں، اور کسی چیز کے کرنے میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا تردد مومن کی روح قبض کرنے پر ہوتا ہے، جو موت کو ناپسند کرتا ہے اور مجھے اسے غمگین کرنا ناپسند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن کریم کو بابرکت بنائے، مجھے اور آپ کو اس میں موجود حکیمانہ پند و نصائح اور آیات سے نفع پہنچائے۔ میں انہی باتوں کے ساتھ پہلا خطبہ ختم کرتا ہوں اور اللہ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے بخشش طلب کرتا ہوں، آپ بھی بخشش طلب کریں۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے قرآن کریم کے ذریعے ہمارے دلوں کی تطہیر کی اور ہمارے اخلاق کا تزکیہ فرمایا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کا فرمان ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، جو جبریل امین کے ساتھ ہر رمضان میں قرآن کا مراجعہ کرتے رہے۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ان پر، ان کے آل پر اور ان کے اصحاب پر، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت فرمائی۔ میں آپ سب کو اور اپنے آپ کو تقوی کی نصیحت کرتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اور اللہ سے ڈرو اور اللہ ہی تمہیں سکھاتا ہے۔ لوگوں، جب اطاعت کے مواسم آتے ہیں تو ایک مسلمان کو ان سے بے حد خوشی ہوتی ہے، وہ اپنے کندھے سے سستی و کاہلی کی چادر کو اتار پھینکتا ہے اور خوب محنت کرنے کے لیے کمر کس لیتا ہے تاکہ خیر کے ان مواسم سے خوب فائدہ اٹھا سکے جو کہ ممکن ہے دوبارہ نہ آئے، اور اطاعت کے ان اوقات کو خیر و نیکی سے آباد رکھتا ہے تاکہ وہ فوت نہ ہو جائے، اور وہ مغفرت اور جنت کی طرف سبقت کرتا ہے۔ چنانچہ رمضان کے خیرات و برکات کو حاصل کرنے کے لیے بلند عزم و ہمت کی ضرورت ہے۔ روزے کی اہمیت بتلاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ماہ رمضان کے روزے اللہ پر ایمان اور اجر و ثواب کو امید کے ساتھ رکھے تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور قیام اللیل کی اہمیت و فضیلت بتلاتے ہوئے فرمایا، جو شخص ماہ رمضان میں اللہ پر ایمان اور اجر و ثواب کی امید کے ساتھ قیام کرے تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور شب قدر کی اہمیت بتلاتے ہوئے فرمایا، جو شخص شب قدر میں اللہ پر ایمان اور اجر و ثواب کی امید کے ساتھ قیام کرے تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر تم میں سے ان میں سے کسی ایک خیر کے حصول میں کوتاہی ہو تو کوشش کرو کہ دوسرے میں کوتاہی نہ ہو، اور وہ انسان کس قدر کامیاب ہے جو خوب محنت کرے اور ان تمام فضائل کو پالے۔ اے اللہ، تو ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا دے اور اس میں صیام، ذکر الہی، قرآن کریم کی تلاوت اور رات کے قیام کی توفیق عطا فرما۔ تو ہمیں قبول فرما لے۔ اے اللہ، تو ہماری کمزوری پر رحم فرما، ہمارے عمل کے نقص و کمی کو پورا کر دے، ہمارے نگہبانی فرما اور ہمارے اعمال کا خاتمہ نیک اعمال پر فرما۔ اے اللہ، تو ہمارے امور کو آسان فرما، ہمارے غموں اور پریشانیوں کو دور فرما۔ ہم تجھ سے عفو درگزر اور دین و دنیا میں دائمی عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرما، دہشت اور خوف پیدا کرنے والے امور سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، تو ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما اور جہنم کی آگ سے ہمیں نجات دے۔ اے اللہ، ہمارے فلسطینی بھائیوں کو جو مصیبت لاحق ہے اسے تو خوب جانتا ہے اور اس کو دور کرنے پر تو ہی قادر ہے۔ اے اللہ، تو ان کی مصیبت کو دور فرما۔ اے اللہ، وہ بھوکے ہیں انہیں کھانا کھلا، وہ ننگے پاؤں ہیں تو انہیں سہارا دے، ننگے بدن ہیں انہیں لباس دے،
وہ مظلوم ہیں، تو ان کے لیے انتقام لے لے دشمنوں سے۔ اے اللہ وہ ہمارے امام اور ولی امر خادم حرمین شریفین کو ہر خیر کی، ہر بھلائی کی توفیق دے، ان کے ولی عہد کو ہر اس کام کی توفیق دے جو تیری رضا اور تیری خوشنودی کا باعث ہو، اور جس میں ملک اور قوم کے لیے بھلائی مضمر ہو۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہمارے نبی محمد پر، ان کی آل پر اور ان کے تمام ساتھیوں پر۔